میں الجھن کا شکار تھے، ان میں سے ایک معاملہ حلال و حرام کرنا۔ مختلف مذاہب دنیا کے دو انتہاؤں پر قائم تھے۔ ایک انتہا وہ تھی جس پر مسیحی رہبانیت اور بر صغیر میں، ہندوستان میں برہمنیت اور اس طرح کے دیگر مذاہب قائم تھے، جن کے نزدیک جسم کو تکلیف دینا یہ جائز تھا، یہ روا تھا۔ یعنی وہ لوگ تزکیہ نفس کے لیے مجاہدے کرتے تھے، اپنے جسم کو تکلیف میں ڈالتے، شہروں میں نہیں رہا کرتے، جنگلات میں نکل جاتے، حتیٰ کہ بعض راہبوں نے اتنا تکلف کیا، اپنے پاؤں کو دھونا اس چیز کو اپنے لیے حرام قرار دیتی ہے، اور بعد میں ساری زندگی نہانا نہیں، غسل نہیں کرنا، غسل کرنا حرام۔ اپنی جسم کو تکلیف دینا ایک انتہا یہ تھی۔ ایک دوسری انتہا تھی جس پر فارس کا مذہب مصدقیت قائم تھا۔ یہ مصدق وہ مذہب تھا جس نے سب سے پہلے مکمل اباحیت کا نعرہ لگایا، یعنی کائنات میں جو بھی چیز ہے انسان کے لیے حلال ہے۔ ان کی بد دینی اور بد مذہبی اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ عزت و آبرو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو انسان فطرتاً مقدس سمجھتا ہے۔ یعنی آج آپ کسی مذہب کے نہ ماننے والے ایک ایتھیسٹ کو بھی لے لیں، وہ بھی عزت کی حفاظت کرتا ہے، وہ بھی عزت اور آبرو کو مقدس سمجھتا ہے۔ یہ وہ مذہب تھا جنہوں نے عزت و آبرو کو بھی پامال کرنا جائز قرار دے دیا، ہر چیز جائز۔ یہ دو انتہائیں تھیں۔ ان دو انتہاؤں میں ضرورت تھی ایسے دین کی جو اعتدال پر مبنی ہو اور انسانوں کو ایسے قوانین اور ایسے اصول دے جو انسان کی طبیعت کے بالکل موافق ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان فرمایا، اس دین متین اسلام کو نازل فرمایا۔ اسلام نے آ کر ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کی راہ قائم کرتے ہوئے ایسے اصول مرتب کیے، ایسے قوانین لوگوں کو دیے جن سے حلال و حرام بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اور سب سے پہلی چیز جو اسلام نے انسان کو دی، یعنی سب سے جو مین پوائنٹ اسلام نے جس چیز کو بنایا حلال و حرام کے تعلق سے، وہ یہ تھا کہ انسان کی 5 چیزوں کی حفاظت ہو۔ اس کی عزت کی حفاظت، اس کے دین کی حفاظت، اس کی آبرو کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت اور اس کی صحت کی حفاظت۔ ان 5 چیزوں کو بیس بنا کر، بنیاد بنا کر دین اسلام نے حلال و حرام کا کانسیپٹ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور قرآن کریم میں ہمیں بالکل واضح مل جاتا ہے۔ عربوں کی حالت بھی یہی تھی، وہ بھی ان کے ہاں بھی کچھ قوانین کوئی مرتب کردہ نہیں تھے، بلکہ جو چیز ان کے من میں آتی حلال کر لیتے، جو چیز من میں آتی حرام کر دیتے۔ ایک مثال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہل الجاہلیہ کہتے تھے ہذہ انعام و حرث حجر، یہ جو کھیتی ہے اور یہ چوپائے مخصوص کر لی ہے، یہ حلال نہیں، حرام ہے، ممنوع ہے، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا، ان کو صرف وہی کھا سکتا ہے جن کو ہم کھلانا چاہیں۔ اور وہ کون کس کو کھلاتے تھے؟ وہ بت خانوں کے مجاور ہوتے تھے اور بتوں کو پالنے والے، ان کی خیال رکھنے والے، ان کا انتظام کرنے والے، ان کے لیے اجازت ہوتی تھی کہ وہ یہ کھائیں۔ کچھ جانور ان پر سواری کو حرام کر لیا، کچھ جانور پر ذبح کرتے ہوئے یا سوار ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے۔ کیوں بھائی؟ یہ جانور
ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام اس لیے نہیں لیتے کیونکہ یہ بت کے لیے خاص ہے لہذا بت کا نام لیے گئے، اپنی مرضی سے، اپنے ذوق کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق جو چیز چاہے حرام کر لو، جو چیز چاہے حلال کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا کون سی چیزیں؟ قتل اولاد، اتنا قبیح و شنیع جرم، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، انہوں نے حلال کر لیا۔ بہانے تراشے، ہیلے تراشے، حلال کر لیے۔ سود خوری، زنا، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی، یہ سارے کام وہ حلال کر لیتے۔ دین اسلام نے ان ساری بد اعتدالیوں، بد مذہبیوں اور بد دینیوں کے مابین اعتدال کی راہ قائم کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا ہم پر احسان کیا۔ اس احسان کے بعد جو بندہ حلال و حرام کو نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ کی حرمت کردہ، حرام کردہ چیزوں کی پامالی کرے، تو یہ پھر ہماری تو بدنظری بھی ہو سکتی ہے، اسلام کا یا اللہ تعالیٰ کے دین کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، ان چیزوں میں سے صرف ایک چیز آپ کے سامنے بیان کروں، اگر موقع ملا تو دوسری کی طرف بات کو بڑھائیں گے۔ بات انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی۔ دور حاضر میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں جو بہت زیادہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، ان میں ایک سگریٹ نوشی، تمباکو کا استعمال۔ اس سے پہلے ایک شبہ کا ازالہ آپ کر لیجئے۔ ہمارے یہاں جو نئی نئی فکر پیدا ہو رہی ہے، نئی نئی سوچیں جنم لے رہی ہے، وہ ایک شبہ مسلمانوں کے دل میں ڈالتے ہیں۔ وہ یہ کہ آپ کچھ بھی کام کرنا چاہتے ہیں، مفتی صاحب فتویٰ لگا دیتے ہیں حرام۔ آپ کوئی بھی فعل کرنا چاہتے ہیں، عالم صاحب فتویٰ لگا دیتے ہیں حرام۔ یعنی وہ یہ کانسیپٹ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے ساری چیزوں کو حرام کر دی، جہاں جو ریسٹرکشنز، پابندیاں، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ اس شبہ کا ازالہ کرنا، کیا واقعی اسلام نے ساری چیزوں کو حرام کر دی؟ ہم جو بھی کرنا چاہتے ہیں اسلام نے حرام کر دیا؟ نہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا ازالہ فرمایا۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین پہ جو کچھ دیکھتے ہو، زمین میں جو کچھ اگتا ہے، زمین پہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ یعنی تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اگر تمہارا اس میں نفع ہے تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، یہ سب تمہارے لیے۔ ایسا نہیں کہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم، نے فرمایا ساری چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا۔ ہاں، ان ساری چیزوں میں، ان سارے پیدا کردہ خلقت میں جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے، ان تھوڑی سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہا۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُم، وہ تھوڑی سی چیزیں جو تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ تھی، تمہارے ایمان کے لیے نقصان دہ تھی، تمہاری آبرو اور عزت پر آنچ آنے والی تھی، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، وہ بھی کسی مصلحت کے تحت۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مصلحت ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے اور سنن کبریٰ بہقی کی بھی روایت ہے، اس میں موجود ہے۔ فرمایا ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اپنی کتاب میں، قرآن و حدیث میں حلال قرار دیا وہ حلال، وما حرم فہو حرام، جس چیز کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے۔ اور پھر فرمایا وما سکت عنہ فہو عفو، قرآن اور حدیث میں جن چیزوں کی بابت کوئی حکم نازل نہیں ہوا، کوئی حکم بیان نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق خاموشی اختیار کی۔ وما سکت عنہ فہو عفو، وہ عفو ہے، درگزر ہے، اس کے متعلق آپس میں بحث نہ کرو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کر دیا۔ یعنی وہ ساری چیزیں جن کا حکم نازل نہیں ہوا تمہارے لیے حلال ہے، وہ زمین پر موجود ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ ایسا نہیں کہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، یہ شبہ ہے، محض شبہ۔
اس شبے کو اپنے دل سے نکال دیجئے اور اس کانسیپٹ کو اپنے دماغ میں جگہ دیجئے، اس کانسیپٹ کو اپنائیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو حلال کیا ہے، محض ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو ہمارے ہی لیے نقصان دہ ہے۔ وہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، وہ نصوص شریعت کے بیان کردہ، وہ قرآن و حدیث میں آیات و احادیث جو حرام کردہ چیزوں کو بیان کرتے ہیں، آپ انہیں گن سکتے ہیں، وہ بہت تھوڑے ہیں، وہ صریح ہو، صحیح ہو، اس کی سند ثابت ہو تو بہت تھوڑے نصوص ہیں۔ اس کے برعکس وہ ساری چیزیں جن کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں وہ حلال ہے۔ اپنی بات کی طرف آتے ہیں، سگریٹ یا اس کی دوسری پروڈکٹس تمباکو کی جو بھی ہیں وہ حرام ہے۔ اس کے متعلق کوئی اپنی رائے پیش نہیں کرو۔ قرآن و حدیث سے استدلال، وہ استدلال جو اس امت کے دور حاضر کے کبار علماء نے پیش کیے ہیں، کبار علماء کے استدلال، ان کا فہم آپ کے سامنے پیش کروں گا، میری کوئی اپنی ذاتی رائے نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یا احادیث میں ہم نے بیان کیا جن چیزوں کو حرام کیا ان کو 5 چیزیں مد نظر رکھیں، اس کے علاوہ 3 چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام کیا یا تو انسان کی صحت کے لیے نقصان ہے۔ تمباکو کا استعمال انسان کی صحت پر کیا اثر مرتب کرتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں، کینسر اور اس جیسی دیگر خطرناک بیماریاں اس تمباکو کا اثر ہے جو انسان کی صحت پر مرتب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو قتل نہ کرو۔ یہ نفس تمہارا نہیں ہے، یہ وجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، اس کی حفاظت تمہارے لیے فرض ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو قتل نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرو۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو، خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ نفس جس کو تم ہلاک کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کی حفاظت تمہارے اوپر فرض ہے۔ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور ایسا نقصان دہ ہے کہ انسان کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے، انسان کو موت کے منہ تک لے جاتا ہے۔ تو مانا یہ خودکشی ہے اور خودکشی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ فہم امت کے علماء نے ہمیں دیا کہ سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی یہ انسان کو موت کے منہ تک لے جاتا ہے، خودکشی ہے، لہذا یہ حرام ہے۔ دوسری چیز، تمباکو جہاں انسان کے لیے خود نقصان دہ وہیں انسان کے ساتھیوں کے لیے نقصان دہ۔ آپ تمباکو کی کوئی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں، اس کا دھواں آپ کے سینے میں جاتا ہے، آپ کے پھیپھڑوں کو نقصان دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جو بیٹا آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی بیوی ہے، یا آپ کے والد اور اولاد ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ اس دھوئے کو، وہ دھواں جب ان کے سینے میں جاتا ہے تو اس سے ان کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یہ عالمی صحت کا ادارہ ہے، گوگل کیجئے، اس کی ویب سائٹ نکالیے، انہوں نے اس بات کو درج کیا کہ سالانہ تمباکو نوشی سے 80 لاکھ افراد موت کی گھاٹ اترتے ہیں۔ 80 لاکھ افراد، 8 ملین۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کو درج کیا ان 8 ملین افراد میں 7 ملین سے زائد ایسے ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا تمباکو کا استعمال کرتے ہیں۔ 7 ملین باقاعدہ سگریٹ کے استعمال سے موت کی گھاٹ اترتے ہیں، اور 1.2 ملین لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سگریٹ استعمال کرنے والوں کا دھواں موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے۔ وہ استعمال نہیں کر رہے، ان کا اپنا ذاتی جرم نہیں، ان کے ساتھی جو استعمال کر رہے ہیں ان کا دھواں جو ان کے سینے میں جاتا ہے اس سے وہ لوگ موت کی گھاٹ اترتے ہیں۔ 1.2 ملین ایک حیثیت رکھتا ہے انسان کا مارجن۔ عزیز دوستوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بخاری کی حدیث ہے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ،
تم میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دیں. پڑوسی کون ہے؟ ساتھ بیٹا ہے, برابر والا ہے, کوئی بھی ہے, تمہاری بہن, بیٹی, بیوی, گھر کا کوئی رشتہ دار ساتھ بیٹا ہے, تمہارے منہ کی بو سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. ایمان والے ہو, اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو, اللہ کے دین پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو, تو پھر اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو. اس کا مفہوم مخالف کیا ہو سکتا ہے کہ جو تکلیف دیتا ہے اس کا ایمان کہاں ہے, کس لیول پر ہے, وہ ہم بات نہیں کرتے. تیسری چیز, انسان کے مال کا ضیاع. مال کے ضیاع سے یہ چیز جو تمباکو نوشی, اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تبذیر کو اور تبذیر کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو مبذرین ہیں, تبذیر کرنے والے ہیں, یہ شیطان کے بھائی. تبذیر کیا ہے؟ مختصراً اس کو سمجھ لیجیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا, اس مال کو ہم ان چیزوں میں استعمال کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے, لیکن مقدار سے زیادہ استعمال کرتے ہیں, یہ اسراف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو, نبی علیہ السلام کو فرمایا کلوا واشربوا والبسوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو پہنو, اسراف نہ کرو. یہ ساری حلال کردہ چیزیں, کھانا پینا پہننا, اسراف نہ کرو. یعنی ان حلال کردہ چیزوں میں حد سے زائد استعمال نہ کرو, یہ اسراف ہے. لیکن تبذیر اس سے خطرناک ایک جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے اسراف کرنے والوں کے متعلق فرمایا انہ لا یحب المسرفین. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. لیکن تبذیر اس سے خطرناک جرم ہے. فرمایا مبذرین جو ہیں, تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تبذیر کیا ہے؟ تبذیر اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا اس مال کو ان چیزوں میں استعمال کرنا جن چیزوں میں مال کو استعمال کرنا جائز ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں, اپنی صحت کے نقصان میں, اپنے ایمان کے نقصان میں ان چیزوں کو استعمال کرنا, یہ تبذیر ہے. اور تبذیر جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے. اب مجھے بتائیے, کیا شیطان کا بھائی ایمان والا ہوگا؟ کہ شیطان کے بھائی والے, جرم کرنے والے, وہ حلال فعل کو اپنائیں گے؟ یعنی شیطان کے افعال کو اپناتا ہے وہ حلال ہے؟ نہیں, حرام ہے. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے تمباکو نوشی حرام ہے. آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دنیا کے جتنے ڈاکٹرز ہیں, صاحب فہم ہیں, صاحب فراست لوگ ہیں, ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمباکو ایک خبیث چیز ہے. تمباکو ایک خبیث چیز ہے. کیوں؟ اس میں نکوٹین ہے. 50 ملی کلو گرام نہیں, گرام بھی نہیں, 50 ملی گرام ایک جوان اور توانا آدمی کے نظام تنفس کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. نکوٹین کا اتنا خطرناک زہر ہے. نیوکلورین, کیڈمیم, یہ وہ زہر ہے جو تمباکو میں پائے جاتے ہیں. یہ ڈاکٹرز نے بیان کیے. WHO کو گوگل کیجئے, اس سے نکال لیجئے, بات آپ کے سامنے آ جائے. کوئی اتنا لمبا چوڑا کام نہیں, آپ دور سفر کریں, موبائل نکالیے, انٹرنیٹ کھولیے, WHO تمباکو کے نقصانات نکالیے, اس میں ساری چیزیں آ جائیں. کیڈمیم, نیوکلورین اور اس جیسے خطرناک زہر اس میں پائے جاتے ہیں. آپ اگر عقل رکھتے ہیں, شعور رکھتے ہیں, خود سوچئے, جس چیز میں زہر موجود ہو کیا وہ پاک چیز ہو سکتی ہے؟ وہ یقیناً ایک خبیث چیز ہے. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کا وصف کیا بیان کیا؟ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. حرام کرتا ہے وہ نبی تمہارے اوپر وہ چیزیں, ان کے اوپر وہ چیزیں جو خبیث ہیں, اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے. لہذا یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ تمباکو حرام. اب یہ سارا جو حرمت کا معاملہ ہم نے جو بیان کیا, ہم نے کہا تھا کہ یہ کوئی بھی ہماری ذاتی رائے نہیں, امت کے علماء کے اس پر اجماع ہے, اور امت کے علماء حق اس بات کو بیان کرتے ہیں. ان علماء کا چیدہ ان کی کتابوں کے ساتھ نام لے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے فقیہ امت فضیلت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ, امت کے کبار علماء میں ان کا نام ہے, شیخ ابن باز رحمہ اللہ.
ان کا فتویٰ فتاوی اہل حدیث میں موجود ہے اس تعلق سے کہ سگریٹ تمباکو نوشی حرام. دوسرے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ امت کے کبار علماء میں شامل ہیں اور بڑے بڑے علماء کی تعلیم کرتے ہیں, ان سے علم لیتے ہیں, ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں. ان کا فتویٰ فتاوی اہل الحدیث میں موجود ہے تمباکو نوشی حرام. اس امت کے دور حاضر کے ایک بہت بڑے عالم محدث العصر فضیلۃ العلامہ استاد الحدیث استادنا شیخنا فضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی, ان کا ایک کلپ پیغام ٹی وی پر انہوں نے جو اس سوال کا جواب دیا تھا یوٹیوب پر موجود ہے. انہوں نے اس تعلق سے حرمت کا فتویٰ دیا. اس کے بعد مفتی جماعت فضیلۃ الشیخ عبد الرحمن عابد حافظہ اللہ تعالی, ان کا بھی ایک کلپ یوٹیوب پر موجود ہے. انہوں نے بھی اس تعلق سے حرمت کا فتویٰ دیا. یہ بڑے بڑے علماء امت کے اس سگریٹ نوشی تمباکو نوشی کے تعلق سے حرمت کا فتویٰ دے چکے ہیں. اور اس کے بعد فقیہ العصر فضیلۃ الشیخ مفتی عبدالستار حماد حفظہ اللہ فتاوی اصحاب الحدیث میں ان کا بھی فتویٰ موجود ہے تمباکو نوشی حرام ہے. عزیز ساتھیوں, ہم نے بچپن سے ایک مقولہ پڑھا ہے, بچپن سے انگریزی کا ایک مقولہ پڑھا ہے. وہ کہاں 5 کلاس یا 6 کلاس کی سندھ کی جو بورڈ کی بک ہے اس میں سگریٹ از اے سائلنٹ کلر. سگریٹ جو ہے یہ ایک خاموش قاتل, انسان کو قتل کر دیتا ہے. اپنا خیال کیجیے, اپنے گھر والوں کا خیال کیجیے, اپنے اہل و عیال کا خیال کیجیے, اپنے ایمان کا خیال کیجیے, اپنے عزت کا خیال کیجیے. اس خطرناک وبا کو اپنے اندر سے نکال دیجیے. اور اگر آپ اس سے محفوظ ہوں, آپ اس سے محفوظ ہیں, تو پھر اپنے دل میں یہ درد پیدا کیجیے کہ میرا بھائی اس موت کے گھاٹ میں کیوں اتر رہا, میرا بھائی اپنے ایمان کو کیوں برباد کر رہا ہے. انہیں اس خطرناک وبا سے بچائیے. یہ درد اپنے اندر پیدا کر لیجیے. یہ درد بڑا عظیم ہے. اللہ تعالیٰ ان ساری خطرناک چیزوں سے جو ہماری عزت و آبرو کے ساتھ ایمان کے لیے بھی نقصان دے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو اس سے تحذیر دلانے کی توفیق عطا فرمائے, اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.